بہت بڑا فیصلہ اور خطرے کی گھنٹیاں جس کو آپ کہہ لیں. آج اچانک سے عمران خان سے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی. اور خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی کہ عمران خان کی GHQ حملہ کیس کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی ہے. صرف یہ نہیں ہے، عمران خان کے خلاف آج 12 تھانوں کے SHOs جو ہیں وہ راولپنڈی کے پیش ہوئے ہیں، اور اس میں عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت زیر حراست ہیں، تو عدالت نے کہا کہ آپ وہاں جا کے ان سے تفتیش کر لیں، جسمانی ریمانڈ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اصل خبر یہ نہیں ہے کہ جسمانی ریمانڈ ملا نہیں ملا، اصل خبر یہ ہے کہ یہ بات آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی عدالتوں کے ہاتھ سے کہیں آگے چلی گئی ہے. وہ کیسے؟ اگر GHQ حملہ کیس کے اندر عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو یہ اچانک سے آج یہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یہ اگلی صورتحال کی نشاندہی کر رہی ہے کہ رخ اختیار کیا کر سکتا ہے. کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے نگران وزیر اعظم نے ایک انٹرویو دیا سہیل وڑائی صاحب کو، اور اس کے اندر انہوں نے اشارہ یہ دیا کہ نگران حکومت کے دور میں بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کے ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے، اور حتیٰ کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ملٹری ٹرائلز مکمل ہو چکے ہیں. لیکن چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حتمی فیصلہ کرنے سے روکا ہوا ان کو، تو وہ فیصلے سنائے نہیں جا سکتے. اب اگر عمران خان کو آپ نے اس کیس کے اندر نامزد کر کے ان کی گرفتاریاں ڈال دی ہیں اور یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، تو اگلا مرحلہ عمران خان کی فوجی یا ملٹری کی کسٹڈی بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہے وہ سینیریو جو صورتحال کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کسی وزیر اعظم کو کسی فوجی عدالت کے اندر ٹرائل کیا جائے. یہ ہے وہ خطرناک صورتحال جو آج اچانک سے ایوالو ہوئی ہے، اور جو تمام 12 کے 12 SHOs ہیں وہ جب پیش ہوئے تو اس سے آپ معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اچانک سے چیزیں اس طرف جاتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ ان کے اس حوالے سے ایک اور بھی آج بڑی جلد بازی کے اندر ایک اور معاملہ ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ اب وہ گرفتاریوں سے ہٹ کے، یعنی کوئی کسر چھوڑی نہیں جا رہی کہ جہاں سے چیزیں کہیں رہ جائیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو. توشہ خانہ کے اندر آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے خلاف سماعت ہوئی اور جج محمد بشیر پہنچ چکے تھے. تو عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. یہ دوسری بڑی خبر ہے. اور فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف اب باقاعدہ ٹرائل ہوگا، اور ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو سزا اور نااہلی. اب آپ کہیں گے کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ توشہ خانہ چونکہ نیب کا کیس ہے اور احتساب عدالت ہے، تو اس طرح سے عمران خان کو اس کیس میں ڈسکوالیفائی کر کے اگلے 10 سال کے لیے گیم سے باہر کرنے کی تیاری ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سنگل بینچ کا فیصلہ ختم کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ احتساب عدالت سے سزا یافتہ ہو جائیں تو آپ 10 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے. اب کیونکہ پہلے 5 سال تھا تو 5 سال سے آپ نے 10 سال کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب، کیونکہ یہ وہ 62(1)(f) والا معاملہ الگ ہے اور احتساب عدالت والا معاملہ الگ ہے. اب عمران خان اور بشرا بی بی نے جو ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی اس سے انکار تو کیا، لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جج محمد بشیر اتنی جلدی میں ہیں کہ فرد جرم عائد کرتے ہی انہوں نے فوری طور پہ آج ہی ٹرائل شروع کر دیا ہے، اور نیب کو کہا ہے کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ان کے جو گواہان ہیں ان کو پیش کیا جائے. اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ مکمل طور پہ الیکشن سے پہلے چونکہ تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لندن پلان تھا، لندن پلان کے اکارڈنگلی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی تھا کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے آپ جیل میں بند کریں. جیل میں بند کر دیا گیا. اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ نواز شریف کو کلین چٹ دیں، کلین چٹ بھی دے دی گئی، بریت بھی ہو گئی، نااہلی والا معاملہ بھی ہو گیا. اب وہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کیا جائے، اس کے اوپر بھی کام مکمل طور پہ ہو رہا ہے. تو کوئی چیز رہ نہیں گئی. اب اگلے پلان کے اوپر جو ہے وہ آئے ہیں وہ نواز شریف جو مینار پاکستان کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے جی میں کسی انتقامی سوچ کے ساتھ نہیں آیا. ہاں، آپ انتقامی سوچ کے خلاف ان کے خلاف نہیں آئے جن کا آپ نے نام لیا اور آپ کے بھائی کو انہوں نے لائن حاضر کیا، پھر لندن واپس جانا پڑا اور اس دن کے بعد آپ کو چپ لگی ہوئی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں جو مسلم لیگ نون کا پرانا ریکارڈ ہے، لگ یہ رہا ہے کہ اس ریکارڈ کو مینٹین کیا گیا ہے. یہ تو ایک وہ والی چیز ہے جو پیورلی عمران خان سے متعلق ہے.
اچھا کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. دوسرا عمران خان کا حلقہ N122 کے اندر جو انہوں نے کاغذات جمع کروا رکھے تھے اس کے اوپر آج ان کے کاغذات مسترد کیے گئے تھے جس پہ انہوں نے اپیل کی. کل اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی, آج اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی جس کے بعد NA122 کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور NA122 کے حوالے سے کل فیصلہ سنایا جائے گا. کچھ اور خبریں بھی ہیں اس طرح کی حلقوں میں. NA71 میں عثمان ڈار کی جو والدہ ریحانہ ڈار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ عمر ڈار کی جو اہلیہ ہیں ان کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے ہیں. ادھر اختر مینگل کے کاغذات جو ہیں وہ بھی منظور ہو گئے, شاندانہ گلزار کے بھی ہو گئے. لیکن ایک تحریک انصاف کو بڑا دھچکا لگا ہے, وہ ہے مراد سعید والا. مراد سعید کے حلقے میں جو سرویز آئے ہیں وہاں پہ تحریک انصاف بہت مقبول ہے, اتنی مقبول کہ مخالفین کو شاید ضمانتیں ضبط کروانی پڑے, تو اس لیے مراد سعید کو وہاں سے نکالنا بڑا ضروری تھا. تو مراد سعید کے حلقے NA3 اور NA4 سوات سے مراد سعید کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں تاکہ راستہ جو ہے وہ آسان رہے اور ریٹرننگ افسر کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر اس کو برقرار رکھا گیا. ایک اچھی خبر بھی تحریک انصاف کی آج کی تھی. آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمر ڈار کی بازیابی کے لیے درخواست جو ہے اس کے اوپر سماعت ہوئی اور وہاں پہ عمر ڈار کی عثمان ڈار کی والدہ پیش ہوئی. ریحانہ امتیاز جو ہیں عثمان ڈار بھی آئے ہوئے تھے, گو کہ عثمان ڈار نے وہاں پہ کہا بھی کھل کے کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے. تو آج عدالت نے جسٹس باقر نجفی کی عدالت کے اندر یہ خبر ملی کہ عمر ڈار بالآخر بازیاب ہو گئے ہیں. چلیں یہ اچھی بات ہے. بتایا گیا ہے کہ 8 جنوری کو گجرات سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یعنی آپ پولیس والوں کا اور پاکستان کے اندر اداروں کا اعتبار چیک کیجئے کہ کتنے روز پہلے کی یہ بات ہے, اور آج گرفتاری یعنی کل کی ڈالی گئی ہے. آج 9 تاریخ ہے اور کل 8 تاریخ تھی, تو 8 جنوری کی ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اور کہا گیا ہے جی ان کو گجرات کی پولیس نے گرفتار کیا, سیالکوٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. چونکہ ان کے اوپر 2 FIRs ہیں تو اس وقت سیالکوٹ کے تھانہ کینٹ کے اندر وہ زیر حراست ہیں. اس طرح سے پاکستان کے اندر پولیس یا ادارے جو ہیں وہ ڈاج دیتے ہیں. حالانکہ چند روز پہلے کی بات ہے اور تب سے ان کی درخواست زیر سماعت تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر. آپ اس وقت جو ہے ان کو عدالت کے اندر پیش کر سکتے تھے, لیکن آپ نے یہ نہیں کیا چونکہ آپ نے اس وقت پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر نئے سے نئے چیزیں کرنی ہیں اور سبق سکھانا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ والے معاملات ہیں اس کے اوپر تو آپ جانتے ہیں کہ ان فرد جرم بھی عائد ہو رہی ہے, لیکن دوسری جانب ایک اور خبر سنیے. شریف خاندان کے لیے بہت آسانیاں ہیں. خبر یہ ہے کہ جو نیب کا ایگزیکٹو بورڈ ہے اس نے شریف خاندان کے خلاف جو شریف ٹرسٹ کیس والے معاملات ہیں اس کو بند کر دیا ان تحقیقات کو, اور ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا. اس کے علاوہ جو سیف سٹی والا اکبر ناصر خان کا جو IG اسلام آباد ہے ان کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی ان کو جو ہے کلیئر کر دیا گیا ہے, وہ بھی انکوائری بند کر دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نون لیگ یا نون لیگ والے ہیں یا نون لیگ کے قریب ہیں تو آل از ویل, اور اگر آپ ان کے مخالف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر چیزیں آپ کے لیے ذرا آسان نہیں ہوں گی. اچھا اب امپورٹنٹ ایک اور جو معاملہ ہے وہ بلے کا نشان ہے. بلے کے نشان کے حوالے سے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے آج بڑی زیادتی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں آپ کے لیے ڈویژنل بینچ بیٹھا ہوا تھا اور 2 سے 3 بار عدالت کو سماعت مقرر کرنی پڑی. کیوں؟ بیرسٹر گوہر نہیں پہنچ سکے یا تحریک انصاف کے وکلاء نہیں پہنچ سکے. مان لیا جی دھند ہے, آپ کو نہیں پتا 9 بجے آپ کا کیس کال اپ ہونا ہے اور کتنا امپورٹنٹ کیس ہے اور آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ وہ تحریک انصاف کے جو لیگل ٹیم ہے ان کے لوپ ہولز ہیں یا ان کی غیر سنجیدگی ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. لیکن خیر عدالت لگ گئی ہے اور عدالت کے اندر وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں, استدعا کر رہے ہیں کہ آپ جمعرات تک کیس کو ملتوی کر دیں. لیکن بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آپ مہربانی کریں, بیرسٹر گوہر نے بھی, کہ آپ ہمارے آج ہی فیصلہ کریں. تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے ہم کیس سنتے ہیں, آپ دلائل دیں. ان کے دلائل اس وقت جو ہیں وہ جاری ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے. وہاں پہ وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ بلے کا نشان ہی کیوں چاہتے ہیں. تو جی جناب بڑی سیدھی سی بات ہے, یہ حق ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا کہ جس انتخابی نشان کے اوپر وہ الیکشن لڑ چکے ہوں تو اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. ان کا دوسرا دنیا جہان کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندرونی معاملات کے اندر نہیں پڑتا, نہ اس کی مداخلت کرتا ہے. لیکن یہاں پہ اس میں ایک اور خبر ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ بلے کے انتخابی نشان کو لے کے اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رکھا تھا, اور یہ تحریک انصاف کی ہی استدعا تھی کہ ہم بدھ کے روز چاہتے ہیں کہ ہماری جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جی بالکل سماعت کے لیے مقرر کر دیں گے. یقین دہانی ہوئی تھی اور بیرسٹر گوہر کی اور حامد خان کی
سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی، تو اس کو کل سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ خود تحریک انصاف کا بلے کے نشان والا کیس سنیں گے، اور جسٹس محمد علی مظہر اس میں شامل ہیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ لیگل ٹیم اب کیا قائل کر پاتی ہے، یا یہ بھی معاملہ اسی طرح سے جس طرح باقی معاملات کے اندر چلتا آیا ہے تحریک انصاف کی، کہیں نہ کہیں ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو کوئی انصاف نہیں دینا چاہتا تو انفارچونیٹلی کورٹ کے اندر آپ کی تیاری کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ آپ انصاف لینا بھی نہیں چاہتے۔ جس طرح سے آپ کی تیاری ہوتی ہے تو اب یہ کل امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ کرتے کیا۔ اچھا، اب آپ نے اتنی زیادہ خبریں سنی ہیں اور اس میں آج تھوڑی اس قسم کی خبریں بھی ہے تو آپ کہیں گے کہ ہم آپ کو کہیں پریشان تو نہیں کر رہے، تو میں جاتے جاتے آپ کو ایک لطیفے والی خبر ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ جاوید چودھری کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، اینکر ہیں، کالم شالم بھی لکھتے ہیں اور بہت ساری حکمت بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں۔ تو اب انہوں نے آج ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے اپنے وی لاگ کے اندر بتایا ہے کہ جی عمران خان کل اڈیالہ جیل کے اندر رو پڑے تھے اور ان کے مطابق جیل عملے کو ان کو ٹیشو پیپر دینا پڑا، اور جب عمران خان آنکھیں صاف کر رہے تھے تو ماحول سوگوار ہو گیا، جج اور نیب کے اہلکار اٹھ کر چلے گئے۔ نیب کے وکیل امجد پرویز نے عمران خان کو چلتے چلتے کہا کہ آپ اپنی فیملی سے بات کر لیں۔ معلوم نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگ کیسے صحافت کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر عمران خان نے رونا ہوتا تو عمران خان کا اکانومسٹ کا آرٹیکل کچھ اور بات بتا رہا ہے۔ اگر عمران خان رونے کی پوزیشن میں آ چکے ہوتے تو آپ یقین مانیں کہ جس لیول کے اوپر عمران خان کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں، یہ عدالت کے اندر کے وہ مناظر نکال کے پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر چلاتے اور بتاتے دیکھو عمران خان رو پڑا اور معافیا مانگنے کے اوپر آ گیا ہے۔ گو کہ عمران خان کی تصویر یا نام چلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن فی الحال عمران خان یہ رونے دھونے والی خواہش ان کی پوری نہیں کریں گے۔ عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے، وہ کہتے ہیں ڈیل نہیں کروں گا، اور ہمارے سسٹم کو ایسے بندے کی عام طور پہ پہلے عادت نہیں ہے، کیونکہ ہم شریفوں اور زرداریوں کے وہ ہیں تو وہ کرتے ہیں، وہ تو نکل جاتے ہیں، لیکن اس بار عمران خان سے واسطہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔